سارے مہمان آ چکے ہیں، جتنے لوگوں کو دعوت دی تھی مولانا سرفراز صاحب نے وہ سارے لوگ آ گئے ہیں۔ اب تھوڑی دیر 5 سے 10 منٹ میری گفتگو سن لیجئے، پھر اس کے بعد اپنے ان مہمانوں کو سنتے رہیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ماں جگا رہی ہے، کبھی سینے پہ ہاتھ رکھ کے دباتی ہے اور جھنجھوڑتی ہے کہ میرے بیٹے تو اپنی ایک بار آنکھ تو کھول دے، مجھے ماں تو کہہ دے، جھنجھوڑتی ہے۔ بہت دیر کے بعد ابو بکر کو ہوش آتا ہے۔ دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ ابو بکر کو ہوش جب آئے گا اور ابو بکر اپنی زبان سے جو لفظ پہلے نکالے گا تو وہ یہی کہے گا کہ مجھے ظالموں نے اس طریقے سے تڑپایا ہے، ظالموں نے مجھے اس طریقے سے ستایا ہے، ظالموں نے مجھے یہاں پر چوٹ ماری ہے، میرے یہاں پہ چوٹ ہے، یہاں پہ زخم ہے، یہاں پہ تکلیف ہے، ظالموں نے مجھے اس طریقے سے ستایا ہے۔ ابو بکر یہی بولے گا، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ابو بکر کو ہوش آیا ہے اور ابو بکر نے جب اپنی زبان مبارک کھولی ہے، لبھائے مبارک کو کھولا ہے، اور ابو بکر کے منہ سے جو پہلا جملہ نکلا ہے، ابو بکر کا جملہ یہ نہیں تھا کہ ماں مجھے ظالموں نے اس طریقے سے مارا ہے، بلکہ پہلا جملہ یہ تھا، اے ماں مجھے پہلے یہ بتایا جائے میرے آقا کا حال کیا ہے، میرے آقا کی طبیعت کیسی ہے، میرے آقا کا مزاج کیسا ہے، بتایا جائے میرے رسول اللہ کے بارے میں، کہیں ظالموں نے مجھے مطر پانے کے بعد میرے آقا پہ ظلم نہ کر دیا ہو، پہلے میرے آقا کی خیریت بتائی جائے۔ ماں بھی ایمان نہیں لائی تھی، ماں کہتی ہے ابو بکر تو پاگل ہو گیا ہے، تو دیوانہ ہو گیا ہے، تجھے اپنے زخم کی فکر نہیں ہے، اپنی چوٹ کی فکر نہیں ہے، اپنی تکلیف کی فکر نہیں ہے، اور تجھے فکر ہے تو اپنے آقا کی فکر ہے۔ تو ابو بکر نے کہا تھا، اسی وقت کہا تھا، ہاں ماں میں دیوانہ ہو گیا ہوں، ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں، لیکن میں کوئی دنیاوی دیوانہ نہیں ہوں، بلکہ میں رسول اللہ کا دیوانہ ہوں، میں مختار کل کا دیوانہ ہوں، کوئی دنیاوی دیوانہ نہیں ہوں۔ ماں سن لے، جس دن میں نے کلمہ طیبہ پڑھا تھا اسی وقت میں نے اپنی زندگی کو اپنی جان رسول اللہ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا تھا، اور یہی کہا تھا یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں تو ابو بکر سلامت ہے، آپ خیریت سے ہیں تو ابو بکر خیریت سے ہے، آپ صحیح ہیں تو ابو بکر صحیح ہے۔ ابو بکر ایک نہیں، ہزاروں ابو بکر قربان ہو جائیں لیکن میرے آقا سلامت رہے، یہی ابو بکر کی آواز ہے۔ ماں نے جب کہا دیکھا کہ بیٹی کی ضد کو دیکھا، اور جب بیٹی کی ضد کو دیکھتی ہے تو ام جمیل کو کہتی ہے، یہ ام جمیل وہ ہیں جو عمر فاروق کی بہن ہیں، جو ایمان لا چکی ہیں اور ایمان لا چکی ہیں، دنیا نہیں جانتی ہے کہ یہ ایمان لا چکی ہیں۔ ام جمیل سے کہا جاتا ہے کہ جاؤ ذرا جاؤ رسول اللہ کی خیریت لے کے آؤ۔ ام جمیل جاتی ہیں، دار ارقم میں پہنچی ہیں، رسول پاک سے ملاقات کرتی ہیں اور خیریت لے کر ابو بکر کے گھر آتی ہیں، اور آنے کے بعد ابو بکر کے سرہانے کھڑے ہو کے دھیرے سے اشاروں میں کہتی ہیں، ابو بکر آپ خیریت سے رہیے، ابو بکر آپ سکون سے رہیے، ہمارے آقا سلامت ہیں، ہمارے آقا خیریت سے ہیں، ہمارے آقا بالکل ٹھیک ہے۔ ابو بکر نے یہ جواب سن لیا، لیکن دیوانے کا ذرا عالم دیکھو، دیوانگی تو دیکھو۔ ابو بکر کہتے ہیں اسی وقت اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کے کھڑے ہونے لگتے ہیں، اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اے ام جمیل تم میرے رسول اللہ کی خیریت لائی ہو۔ تو ابو بکر کے دل کو تھوڑا سا سکون ضرور مل گیا ہے، قرار ضرور مل گیا ہے، لیکن آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں مل رہی ہے، آنکھوں کو سرور نہیں مل رہا ہے۔ یہ ٹھنڈک جب ملے گی جب میں اپنے آقا کا دیدار کر لوں گا، ان کے چہرے انور کو دیکھ لوں گا۔ ابو بکر اسی عالم میں اسی زخموں سے چور ابو بکر آگے بڑھتے ہیں، لڑکھڑا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ماں کہتی ہے بیٹے ابھی مت جاؤ، بعد میں چلے جانا۔ گھر والے کہتے ہیں اے بیٹے ابھی مت جاؤ، بعد میں چلے جانا، لیکن ابو بکر اسی عالم میں کھڑے ہوتے ہیں اور لڑکھڑاتے ہوئے قدم سے رسول اللہ کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ تاریخ دنیا یہ کہہ رہی تھی ابو بکر ابھی گر جائے گا، لڑکھڑا کے گر جائے گا، منزل پہ نہیں پہنچے گا، لیکن ابو بکر کی محبت کہہ رہی تھی، یہ ابو بکر کی دیوانگی کہہ رہی تھی کہ آج ابو بکر کا قدم دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے، کیونکہ ابو بکر نے کسی دنیا کی طرف قدم
نہیں بڑھایا ہے بلکہ احمد مختار کی طرف بڑھایا ہے، اور اس کی محبت سہارا بنے گی۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے انہی لڑکھڑاتے ہوئے قدم سے ابو بکر رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ ابو بکر جب پہنچے ہیں، میرے آقا نے جب اپنے دیوانے کو دیکھا ہے، اپنے دیوانے کو دیکھا، ابو بکر کو دیکھا ہے، رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے، میرے آقا کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلا دیتے ہیں اور پھیلا کے کہتے ہیں اے میرے دیوانے آ جا، اے میرے دیوانے آ جا، اے میرے محبوب آ جا، اے میرے یار آ جا۔ اور اب میرے آقا نے آنکھوں سے روتے ہوئے آنسو گر جاتے ہیں، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور کب کبھی آواز میں میرے آقا کہتے ہیں میرے ابو بکر، اور ابو بکر کو بازوؤں میں لے کر اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، اور اس وقت کہتے ہیں میرے آقا کہ اے ابو بکر دیکھ ظالموں نے کتنا ظلم کیا ہے، تیرے چہرے کو بھی سجا دیا ہے، تجھے کتنا مارا ہے، تیرے چہرے کو لال کر دیا ہے، زخموں سے چور کر دیا ہے، کس انداز میں تجھ پہ ظلم کیا ہے۔ اس وقت ابو بکر کا عشق پکار کے کہہ رہا تھا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہر ستم ہر جفا گوارا ہے، یا رسول اللہ تم بس اتنا کہہ دو کہ تو ہمارا ہے۔ ابو بکر کو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ ابو بکر کو تو آپ نے سینے سے لگا دیا تو جہان مل گیا، سب کچھ مل گیا، کائنات مل گئی، دولت مل گئی، شہرت مل گئی، عزت مل گئی، صداقت مل گئی، مجھے سب کچھ مل گیا یا رسول اللہ، آپ کے قدموں میں آ گیا اور آپ نے اپنا بنا لیا، تو اب مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ محبت اسے کہتے ہیں، عشق اسے کہتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ صحابہ کے نقش قدم پہ چلا جائے اور اپنی زندگی میں انقلاب لایا جائے۔ صرف نعروں کی ضرورت نہیں ہے، نعروں سے وقت ضائع نہ کیا جائے، بلکہ اپنی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا جائے، انقلاب لایا جائے۔ رسول اللہ کے اگر ہم چاہنے والے ہیں، رسول اللہ کے اگر ہم دیوانے ہیں، تو ہماری نمازیں کبھی قضا نہ ہونی چاہیے، ہمارے قدم گناہوں کی طرف نہ بڑھیں، ہماری نگاہیں گناہوں کی طرف نہ بڑھیں، ہمارے ہاتھ گناہوں کی طرف نہ بڑھیں۔ ہم رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں تو ہماری زندگی کا گوشہ گوشہ یہ کہے، دنیا یہ نہ بتائے کہ یہ رسول اللہ کا غلام جا رہا ہے، بلکہ آپ کا کردار پکار کے کہے کہ یہ رسول اللہ کا غلام ہے، یہ رسول اللہ کا دیوانہ ہے۔ اپنی زندگی میں انقلاب لے کے آؤ، رسول اللہ کو خوش کر لو۔ صحابہ نے اپنا سب کچھ رسول پاک کے قدموں پر قربان کر دیا تھا، تو رب نے وہ عظمتیں بخش دی تھی، وہ رفتیں دی تھی، وہ عزتیں بخشی تھی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی سچے عاشق رسول بن جائیں، اپنی زندگی میں انقلاب لے کے آ جائیں، اور انقلاب تبھی آئے گا کہ رسول پاک کی محبت میں ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اپنی پیشانی کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا دیں، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا دیں، تو ہمارا نبی خوش ہو جائے گا، اور جب نبی خوش ہو جائے گا تو پروردگار خوش ہو جائے گا، رب خوش ہو جائے گا، اور جب وہ رب خوش ہو جائے گا تو دنیا میں ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، بلکہ انقلاب آئے گا۔ اگر رب خوش ہو گیا، ہم نے رب کو خوش کر لیا، تو ہمیں بدلنے والے ہمیں نہ بدل پائیں گے، بلکہ بدلنے والا زمانہ خود بدل جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ رب کو تو راضی کیا جائے، رسول اللہ کو تو راضی کیا جائے، اور جب وہ راضی ہو جائیں گے تو اس کی رحمتیں ضرور متوجہ ہوں گی۔ دعائے پروردگار کی بارگاہ میں کہ مولا مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے نبی کو رب کو راضی کریں، راضی کرنے کی کوشش کریں، اور رب تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں ان گنہگاروں سے راضی ہو جائے۔ وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم۔